رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الاستعجال قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء رواه مسلم۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے۔ کون سی دعا قبول نہیں ہوتی؟ گناہ کی اور قطع رحمی کی، پہلی بات۔ دوسری، جب تک جلدی نہ مچائے، جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہے کہ میں نے دعا مانگی مگر مجھے امید ہی نہیں کہ قبول ہوگی، میں مانگتا ہی جا رہا ہوں دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، لہٰذا اس پر تنگ ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ گناہ کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ بندہ گناہ کی دعا کرے گا بھی تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ پہلی، یا اللہ مجھے شراب پینا نصیب ہو جائے، یہ دعا کرے گا بھی قبول نہیں ہونی۔ یا اللہ مجھے قتل کرنے کا موقع دے دے، یہ کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگی۔ رشتوں کو جوڑنے کا جن رشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ ان کو توڑنے کی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے۔ مثال کے طور پر، یا اللہ میرے باپ نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، میرے باپ سے میرا پیچھا چھڑا دے۔ بابا جو رشتے اللہ نے بنا دیے ہیں نا، تیرے کہنے سے کہ میں نے چھوڑ دیا، میں نے آگ کر دیا، ایسے نہیں ہوتا۔ جو رشتے اللہ نے قائم کیے ہیں وہ مرتے دم تک قائم ہی رہیں گے۔ تو جان چھڑاتا رہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیرے سے جان چھڑنا نہ۔ دوسری بات، جو ناممکن چیزیں ہوں ایسی چیزوں کی دعا مانگنا بھی جائز نہیں ہے، منع ہے۔ جیسے یا اللہ تو مجھے اس دنیا میں اپنا دیدار کروا دے۔ اور بھائی اس دنیا میں دیدار ممکن نہیں ہے، بھائی جو مرضی کر لو۔ اگر ممکن ہوتا تو 1,24,000 پیغمبروں کو سب سے پہلے اللہ اپنا دیدار کرواتا۔ اگر اللہ نے پیغمبروں کو دیدار نہیں کروایا تو کیا چیز ہے؟ لہٰذا یہ ناممکن چیز، یا اللہ اس مسلمان کو ہمیشہ دوزخ میں رکھنا، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہوگا اپنے گناہوں کا وہ سزا بھگت کے آخر ایک دن جنت، یا پھر یہ کہ یا اللہ فلاں کافر کو بخش دے۔ کیا بات ہے! ہاں جی، ہمارے پیمانے ہیں نا جی، ہماری سوچ ہے، ایسے نہیں۔ کام وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہوگا۔ جو انہوں نے پیمانے سیٹ کیے، پیمانے وہ ہوں گے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دے دیا ہے کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، بندے تجھے میں نے اختیار دے دیا، نیکی کر یا برائی کر، لیکن یہ یاد رکھنا کہ نیکی کرے گا جنت ملے گی، برائی کرے گا تو جہنم میں ملے گی۔ ایک بندہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا رہا، مرنے کے بعد تو کہہ رہا ہے یا اللہ اس کو بخش دے۔ رب کے ساتھ اس نے ساری زندگی جنگ لگا کے رکھی، ساری زندگی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کے احکام کو توڑا ہے، اس کی حدود کو توڑا ہے، تو پھر اب تو کہتا ہے کہ اس کو بخش دے۔ ایک بات، مرتد اور کافر کو رحمت اللہ علیہ مغفور علیہ یہ بھی کہنا حرام ہے، یہ بھی نہیں کہا جائے گا۔ مرتد ہو کے مر گیا، ایک مرتد ساڑھے پاکستانوں گیا سی طارق فتح ہے جی، مرتد ترین شخص، مسلمان تھا اچھا بھلا، بے ایمان ہو گیا، پھر ہندو ہو گیا۔ ہاں جی، ظاہر بات ہے اسلام کا نور اگر سینے سے نکل جائے تو پھر کفر کی ظلمت ہی نہیں لینے۔ وہ بدبخت مسلمان تھا، کراچی کا رہنے والے تھا، یہاں سے چلا گیا انڈیا، ہاں جی، ادھر جا کے پاکستان کے خلاف بکواس کرنے لگ گیا۔ پھر اس نے سپریم کورٹ میں دعویٰ کر دیا کہ قرآن پاک کے اندر 26 آیات ایسی ہیں جو دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں، لہٰذا ان آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ میں کہ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تیری اوقات ہے قرآن کو بدلنے کی چوڑیا۔ یہ انڈیا کا سپریم کورٹ کیا ہے، کائنات کا اس پوری دنیا کے سپریم کورٹ مل جائے تو قرآن کا ایک حرف ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ جب تک ہمارے سانسوں میں سانس ہے حضرت جی، ہم قرآن کو بدلنے نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ بدلنے بھی نہیں دے گا، کیونکہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔
اب ایسے مردار کو، مردود کو، مرتد کو مغفور کہنا، رحمۃ اللہ علیہ کہنا، یعنی یہ مرحوم کہنا، یہ بھی حرام ہے۔ پھر اس کے بعد ناجائز چیزوں کی دعا اللہ سے کبھی نہ کرے، کرے گا بھی تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ قبول کی دوسری شرط یہ ہے، قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کرے لیکن دل تنگ نہ کرے۔ یہ نہیں کہ بس میں اج دعا کی تے ہونے کل قبول ہو جائے، ایسے نہیں، ایسے نہیں، دعا کرتا رہے۔ حضرت وہ نا جی، میں ایک واقعہ سناؤں، ایک اللہ کے ولی کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے مزار شریف پہ آ کے جو بھی کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرتا ہے۔ وہ ایک حافظ صاحب آئے، قرآن پاک پڑھنے لگے، انہوں نے کہا جناب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، عزتیں دی ہیں، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس نیک بندے کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما۔ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس کے کانوں میں آواز آئی، ایک فاحشہ عورت آئی، وہ کہنے لگی میرا یار میرے کو ناراض ہو گیا، یا اللہ راضی ہو جائے تے میں اس اللہ دے ولی دے دربار تے آ کے مٹھائی تقسیم کریں۔ شام کو پتہ لگا جناب مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے۔ نابینے نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جو صبح فاحشہ عورت آئی تھی نا، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ اندھا آدمی تھا، ہاتھ میں سوٹی تھی، قبر کے اوپر 3 مرتبہ سوٹی ماری اور کہنے لگا کنجریاں دی گل مان لیندے ہو تے ساڈی گل ہی نہیں سن دے۔ ہو گیا۔ جب جا رہے راستے میں تو ایک بزرگ ملے، کہنے لگے کیا ہوا وجی بڑے غصے میں لگ رہے ہو؟ کہنے لگا اس لیے غصہ کنجریاں دی گل سن لیندے ساڈی سن دے ہی کوئی نہیں ہے، یہ کوئی بابا شابا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو اب دعا کرو۔ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے دی۔ حافظ صاحب کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ ان کا یار جیسے بھی ہو گیا، آپ کا کام ہو گیا نا جی۔ کہا آپ نے جو سوٹیاں ماری تھی نا، سوٹیاں ماری تھیں، کمر سے قمیض اٹھائی، انہوں نے دکھایا کہ 3 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ کہا یہ وہ سوٹیاں مجھے لگی ہیں۔ تو معذرت کرنے لگے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے میری دعا قبول کیوں نہیں کی، اس کنجری کی دعا کیوں قبول کر لی؟ کہنے لگے اس لیے کہ تو قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے بھی سکون آ رہا تھا، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، چلو میں نے کہا ایک دن اور صحیح، ایک دن اور صحیح۔ وہ بدکار عورت تھی، یہاں پہ آ کے ماحول خراب کیا اس نے۔ اگر اس کی دعا قبول نہ ہوتی، وہ بار بار آتی، ماحول یہاں کا بار خراب ہوتا، اس لیے اس کو دفع کر دیا۔ اور بعض مرتبہ دعا قبول نہ ہونا، بار بار مانگنا اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اور کرے۔ اللہ چاہتا ہے یہ بندہ کرتا رہے۔ اب ایمان سے بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے وہ فرعون کی جو غرق ہونے کی دعا کی تھی، کتنے سال بعد قبول ہوئی؟ 40 سال کے بعد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے ملنے کی دعا کی تو تقریباً 80 سال بعد جا کے دعا قبول ہوئی ہے۔ 80 سال بعد، مقام پر 40 سال ہے لیکن بعض مقامات پر 80 سال بھی ہے۔ 40 سال بھی ہو، یہ کوئی تھوڑی دیر نہیں ہوتی۔ 40 سال ایک بندہ دعا کر رہا ہے یا 80 سال دعا کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو منع نہیں کیا، بند نہیں کیا کہ بس ایک دن دعا کی، 2 دن کی، ہفتہ کی، نہیں۔ اللہ کو پسند آ گیا تھا یعقوب علیہ السلام کی گریہ زاری کرنا، دعا کرنا پسند آ گئی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، ہاں جی، اسحاق علیہ السلام اولاد کے بارے میں دعا کی، بڑھاپے میں جا کے دعا قبول ہو رہی ہے ان کی، 100 سال کی عمر میں، ہاں، بڑھاپے میں جا کے ان کی دعائیں۔ اسی طرح آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ نے دعا کی، 4000 سال بعد جا کے پوری ہو رہی۔ حضرت دعا کرنے سے اکتانا نہیں چاہیے، جب تک بندہ نہیں اکتاتا اللہ نہیں اکتاتا، اللہ کو پسند ہوتا۔ اور اللہ سونا جب چاہتا ہے نا کہ یہ بندہ بس جلدی نکلے یہاں سے، بس نکلے، بس اس کی فوراً دعا قبول کی، وہ بھی خوش، واہ میری دعاؤں قبول ہو گئی ہیں۔ اوہ اللہ کے بندے، تجھے شاید پتہ ہی کوئی نہیں کہ کس چیز سے محروم ہو گئے۔ یا حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے نا جی، کافی سخت بیماری آپ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی ایک عرصے کے بعد، کئی کہتے ہیں 12 سال کے بعد، کئی کہتے ہیں 20 سال کے بعد، البتہ ایک عرصے کے بعد آپ کو صحت نصیب ہوئی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پوچھا، پیارے جبریل جا کے پوچھ کے آؤ میرے نبی سے، صحت مل گئی ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ کہا یا اللہ
بڑا احسان ہے تیرا، صحت دے دی، بہت احسان ہے تیرا، لیکن بیماری کے دن اچھے تھے، بیماری کے دن اچھے تھے، یہ صحت بھی دی ہے تو نے، تیرا احسان ہے، لیکن بیماری کے دن پوچھا ایوب کیوں؟ عرض کی یا اللہ جب میں بیمار تھا نا روزانہ تو پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، وہ تیرا ایک مرتبہ پوچھنا جو تھا نا جی، بس مولا سارے دن کی تکلیف کو دور کر دیتا تھا۔ اب جس دن سے مجھے صحت ملی ہے اس دن سے تو نے پوچھے کیوں نہیں کیا حال ہے، وہ پوچھنا۔ حضرت جی بعض مرتبہ بیماریاں اچھی ہوتی ہیں، بعض مرتبہ دیر اچھی ہوتی ہے، یہ اس کی منشا ہے، وہ جہاں پہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ دعا کی بہت قسمیں، میں مختصراً عرض کر دوں، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں۔ پہلا، بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پر اس کو اس کا مدعا دے دیتا ہے، جو وہ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ دوسری بات، وہ چیز تو نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اتنی آفت اس سے دور کر دیتا ہے، بیماری کو، بلا کو، مصیبت کو، حادثے کو، پریشانی کو، آفت کو، یہ اللہ دور کر دیتا ہے۔ تیسری، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی دعا کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی دعا کو محفوظ کر لیتا ہے۔ حضرت ان میں سے ایک بھی چیز مل گئی نا، سبحان اللہ، پھر کمال ہی ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔